دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے، داعی بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فروح و ریحان و جنت نعیم، اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے، اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے۔ حضور بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں۔ اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا، لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے لیے نصرت مطلوب تھی، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے محمد رسول اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں آئی۔ ابراہیم کی نسبتیں دیکھیے، 3 نسبتیں ہیں کتنی اعلیٰ بلند۔ خلیل اللہ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابو الانبیاء ہے، سینکڑوں رسول اور نبی ان کی اولاد میں آئے۔ حضرت اسحاق کی اولاد سے، وہ جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں صحیفے ہیں، دیکھیے۔ پھر حضرت اسماعیل کے اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدیان کی اولاد میں حضرت شعیب۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری زوجہ بھی تھی، ہاجرہ، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جو پھر کنیز کے طور پر مصر کے بادشاہ نے پیش کی، ان سے اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل۔ سارا جو حضرت ابراہیم کے اپنے خاندان سے تھی، کیونکہ بانجھ تھی، ساری عمر اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں اللہ نے اسحاق عطا کر دیا۔ پھر آپ نے ایک اور شادی کی تھی، قطورہ، ان سے 6 بیٹے دیے تھے اللہ نے حضرت ابراہیم کو۔ ان میں سے ایک مدین تھا جس سے قوم مدین بنی ہے، جس میں حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ باقیوں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت اسحاق کے بھی 2 بیٹے تھے اور جڑواں تھے۔ ولادت جب ہوتی ہے جڑواں بچوں کی تو پہلے ایک پھر دوسرا آتا ہے نا، تو اس اعتبار سے اسے بڑا چھوٹا کہہ دیتے ہیں، چاہے تھوڑی سی دیر کا وقفہ ہو، لیکن وہ بڑا چھوٹا تو ہو گیا۔ تو بڑے تھے حضرت عیسو اور چھوٹے تھے حضرت یعقوب، اور یعقوب کو یعقوب کیوں کہا؟ عقب سے، بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، یعقوب عقب۔ ان کی اولاد میں کتنے نبی ہوئے ذرا سوچئے۔ تو پہلی نسبت اللہ کے خلیل، دوسری نسبت سینکڑوں نبیوں کے والد جد امجد، اور تیسری نسبت انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس کے اوپر فائز کیا گیا۔ لیکن کیا آپ کے ذریعے سے کوئی نظام قائم ہوا، کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی؟ نہیں۔ کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں ہم کہیں گے، یہ اگرچہ نام لے کر حضور کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے قرآن میں، زیادہ نہیں، لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید تو حضور کی سیرت ہی بن جاتی ہے ایک طرح سے۔ غزوہ انفال کیا ہے؟ سورۃ انفال غزوہ بدر کا چیپٹر ہے۔ آل عمران کی 60 آیات جو 120 سے 180 تک، وہ کیا ہے؟ غزوہ احد ہے۔ تو حضور کا تو ذکر سب سے زیادہ ہے، لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ ذکر 555 آیات قرآن کی حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے۔ 6,500 کل آیات ہیں، ان میں سے 555 1/13 part of Quran consists of تذکرہ of حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی۔ آ گئے تھے قریب 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے۔ ہجرت کے بعد آتا ہے قتال کا مرحلہ، جنگ کا مرحلہ، جیسے حضور کی سیرت مطہرہ میں ہجرت کے بعد غزوہ بدر، بلکہ اس سے پہلے 8 مہمیں جو آپ نے بھیجی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔
وہاں ہجرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو، پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ اس پر وہ پروسیس وہیں رک گیا۔ جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیے۔ غزوہ بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے، دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، مکہ جنوب میں تھا مدینے سے، کیل کانٹے سے لیس ہے، لشکر ہے بڑا۔ ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو ابو سفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے SOS کال بھیج دی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھائی میرے قافلے کو خطرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاید حملہ کر دیں ہم پر، لہذا مدد بھیجو۔ اب یہاں حضور پوچھتے ہیں کہ پہلے کدھر چلے، قافلے کی طرف یا اس لشکر کی طرف؟ کچھ لوگ ظاہر بات ہے کہ مدینے کے تمام جو صاحب ایمان تھے مکے سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی آزمائشوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے، لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں، بہت پختہ تھے۔ مدینے والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، پورا قبیلہ ایمان لے آیا، لہذا وہاں کچھ نہ کچھ کچے لوگ بھی تھے ہم جیسے۔ وہ کہا جی چلیے ذرا قافلے کی طرف چلیے، 30 یا 50 آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں محافظ، اور مال بہت ہے، ہمیں بہت مال مل جائے گا، اور نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم ان کے ہتھیار تو لے لیں گے کم سے کم، پھر لشکر سے لڑیں گے۔ اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، حضور جو آپ کا حکم ہم حاضر ہیں، آپ فرمائیے۔ حضرت عمر نے تقریر کی، آپ فرمائیے جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا، یہ واقعہ کہ وہاں کیا تھا، 6 لاکھ تھے افراد یہود، ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو 1 لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل، اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے، 12 میں 1 تو ہوگا۔ کوڑا جواب، صرف 2 آدمی نکلے، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ۔ یوشع تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں ان کو، لیکن یوشع ابن نون 2 آدمی۔ اب جنگ کیسے ہو، لہذا پروسیس وہی رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی۔ حضرت عیسیٰ کا تو سوال ہی نہیں، 3 سال آپ نے دعوت دی ہے، اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے۔ انہیں سب سے پہلے تو ولد الزنا کہا گیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی زنا کی، اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا۔ یہ معجزے کیا دکھا رہا ہے، یہ تو شیطان بعلزبول جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے، یہ سارے شعبدے ہیں، جادو ہے، اور جادو کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسے سولی چڑھا دو۔ تو نظام کیا قائم ہونا تھا، ریاست کیا قائم ہونی تھی؟ عیسائیوں کے مطابق، یہودیوں کے مطابق سوری چڑھ گئے، عیسائیوں کے مطابق ہے کہ بعد میں اتار لیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا تو وہاں پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھ گئے۔ اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا اور جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیل برنباس میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہیں، وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، گرفتار ہوئے ہی نہیں۔ جس ان کے حواری نے غداری کی تھی، یوڈاس اسکیریوٹ،
اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو ولیکن شبہ لہم مشابہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے. وہی بدبخت گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا، سولی پر چڑھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا، غداری کی تھی. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار، تبشیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا. لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دفعہ آیا ہے. کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آیا کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا. صرف تبلیغ نہیں، غالب کرنا. یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی.